لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الشورى کے مضامین کا آغاز ہو رہا ہے. مکی صورت ہے اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی بنیادی عقائد کا تذکرہ کیا گیا ہے. بنیادی عقائد کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جس مضمون کا نہایت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا وہ وحی الہی ہے. وحی کیا ہے، وحی کس چیز کا نام ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ میں آج کی نشست میں کچھ اہم گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس صورت کا آغاز بھی دیگر پچھلی 3-4 صورتوں کی طرح حامیم عین سین قاف حروف مقطعات سے ہے، جس میں پہلا لفظ حامیم ہے. اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ 7 صورتیں اکٹھی ہیں جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو حوامیم 7 کہا جاتا ہے. قرآن کریم کا حسن اور خوبصورتی کہا جاتا ہے. اور بعض حضرات نے یہاں تک لکھا کہ پورے کے پورے قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین کا خلاصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 صورتوں کے اندر بیان کیا، جیسا کہ ہم پڑھ کر آ رہے ہیں. تو اس سورت کا نام جو سورۃ الشورى ہے، شورا شین واو را کھڑی زبر را اور آگے یائے مقصورہ. شورا کا لفظ مشاورت یا مشورے سے نکلا ہے، اور اس صورت میں اہل ایمان کے باہمی مشورے کا تذکرہ کیا گیا. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا. سب سے پہلا مضمون جو اس سورت میں ذکر کیا گیا وہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلوں پر وحی نازل فرمائی ہے، بالکل اسی طرح اللہ آپ پر بھی وحی نازل فرما رہے ہیں. اب یہاں پہ یہ نقطہ جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کہ جس طرح آپ سے پہلوں پر وحی نازل ہوئی اسی طرح آپ پر بھی وحی. یہ نہیں اللہ نے کہا کہ جس طرح آپ کے بعد والوں پر وحی نازل ہوگی. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے انبیاء گزرے ان پر وحی نازل ہوتی تھی، بالکل اسی طرح آپ پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کسی پر اس طرح وحی نازل. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی تھی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آپ سے پہلے تو آپ کے بعد کا تذکرہ ہی موجود نہیں ہے. تو جب تذکرہ ہی موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ کے بعد کسی نے آنا ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب آپ کے بعد کسی نے آنا نہیں، جب قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حضور کے بعد آیا ہوں تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے. سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ٹمک ٹوئیاں لگانے کی اور کوئی عقل اور دانش لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو صاف صاف سا مضمون ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا فرما رہے ہیں کہ کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، کہ جس طرح آپ سے پہلوں پر وحی نازل ہوتی تھی اسی طرح ہم آپ پر بھی وحی نازل فرما رہے ہیں. اب یہ سمجھ لیجئے کہ وحی کہتے کسے ہیں. وحی وحیون کا جو لفظ ہے اس کا جو لغوی معنی ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے معنی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ طریقے سے کسی کو کوئی اشارہ کرنا. یعنی اس طریقے سے اشارہ کرنا کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چل سکے، یہ وحی کا لفظی معنی ہوتا ہے. اور شریعت کی اصطلاح میں وحی کا مفہوم یا وحی کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا فرشتہ اللہ کے منتخب شدہ بندے پر لے کر آئے، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ وحی.
جیسے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام کن تک لے کے آتے تھے؟ تمام کے تمام انبیاء کرام تک۔ اب وحی کہ آخر کار ہمیں ضرورت کیوں پڑی ہے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں مختصر اس پر چند باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سیکھنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے خود بندے کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ہم اپنی حواس کے ذریعے سے بعض چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، چھو کر پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ بعض چیزیں اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں رکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں فرق کر سکے کہ کیا چیز ہماری کھانے پینے کی ہے، کیا چیز ہمارے کھانے پینے کی نہیں ہے۔ اب کسی بھی انسان کی فطرت الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھا نمونہ کو دنیا میں پیدا ہو جائے تو ہو جائے، وگرنہ انسان پتھر نہیں کھا سکتا، لوہا نہیں کھا سکتا، پتے جھاڑیاں انسان نہیں کھا سکتا۔ انسان کی طبیعت ان چیزوں کے کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ انسان کھائے گا، گوشت کھائے گا، سبزی کھائے گا، اور دیگر چیزیں ہیں، مونگ پھلی کھائے گا، چلغوزہ کھائے گا، اخروٹ، یہ چیزیں تو انسان کھائے گا، لیکن پتھر انسان، یہ عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ بھئی تو یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس میں سے کون سی چیز تیرے کھانے کی ہے اور کون سی چیز تیرے کھانے کی نہیں ہے۔ لیکن انسانی عقل حلال یا حرام کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اب گوشت جو ہے وہ تو گائے کا گوشت بھی گوشت ہے، بکری کا گوشت بھی گوشت ہے، اونٹ کا گوشت بھی گوشت ہے، خنزیر کا گوشت بھی تو گوشت ہے نا، شیر کا گوشت، کتے کا گوشت، چیتے کا گوشت، یہ سارے کے سارے گوشت ہی ہیں نا۔ اب عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ جس طرح گائے کا گوشت کھا سکتے ہیں، دوسرے گوشت بھی کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اب وحی آ جاتی ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے تمہارے لیے، حکم ہے تمہارے لیے کہ گائے کا گوشت تم کھا سکتے ہو، اونٹ کا گوشت تم کھا سکتے ہو، بکرے کا گوشت تم کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ کتے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے، خنزیر کا گوشت تم نہیں کھا سکتے، شیر کا گوشت تم نہیں کھا سکتے، چیتے کا گوشت تم نہیں کھا سکتے، چیل تم نہیں کھا سکتے، کوا تم نہیں کھا سکتے۔ یہ ہے وحی الہی کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتی ہے، وہ طریقہ اور سلیقہ جس کی بنیاد پر آخرت میں جا کر ہمیں جواب دینا ہے۔ ورنہ انسانی عقل کے تقاضے تو بہت کچھ ہیں، وہ تو کہے گی کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، بھائی پانی ہے نا، پیاس بجھانی ہے پانی پی لو یا شراب پی لو، بات تو ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر وہی کہتی ہے نہیں، پانی پینا حلال ہے، شراب پینا حلال نہیں ہے۔ یہ ہے وحی الہی۔ تو اس لیے ہمیں ایک ایسے علم کی ضرورت تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کی تکمیل ہو سکے۔ اور وہ مقصد کیا ہے بھائی؟ وہ ہے آخرت میں جواب دہ ہونا۔ اللہ کے سامنے جا کر جب پیش ہونا ہے تو وہاں پر جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، تو وہاں پر پھر اس وحی کے مطابق جو ہے وہ جواب دیا جا سکے گا۔ بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میرے ذہن میں ایک مضمون اور بھی آ رہا ہے کہ جو قرآن کریم ہے نا، قرآن کریم جس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، بالکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی احادیث، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں۔ البتہ اس کی علماء نے تقسیم دو طریقے سے کی ہے۔ ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تلاوت سے مراد یہ کہ قرآن پاک ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں، حدیث ہم نماز میں بولے نا بھائی نہیں پڑھ سکتے۔ اب قرآن پاک کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک، کہیں سے بھی قرآن پاک پڑھ لو۔ اب میں کہوں کہ نہیں جی چونکہ حدیث بھی وہی ہے تو انما الاعمال بالنیات والی حدیث پڑھ کے آج میں اپنی نماز مکمل کر لوں گا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو، یہ ایک بڑا تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن میں ایک اہم پوائنٹ کے اوپر بات کر کے پھر آگے جا رہا ہوں۔ شاید میں نے پہلے کسی موقع پہ یہ گزارش عرض کی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے یا موجود ہیں
یا آئیں گے، ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ سمجھیے گا ذرا اچھے طریقے سے اس بات کو. ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ کتنی چیزیں ہوتی ہیں بھائی؟ دو. نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث. نمبر دو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جس شخص کی زبان سے آپ یہ سن لیں کہ وہ کسی صحابی کے متعلق کوئی بکواس کرتا ہو، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہوں، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہم، تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر فتویٰ ٹھوک دیں کہ یہ فتنہ ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بھائی اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے. تم کون ہوتے ہو؟ تم مامے لگے ہو بڑے؟ تم ان سے بڑے ہو گئے ہو؟ یا تمہاری سمجھ عقل ان سے زیادہ ہو گئی ہے؟ یا تمہارا تقوی ان سے زیادہ ہو گیا ہے؟ تم جیسے اربوں کھربوں انسان پیدا ہو جائیں تو ایک بلال حبشی کی پاؤں کے ناخن میں لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. کیا کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے بھائی، حضور کی صحبت اختیار کی ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور سے براہ راست دین سیکھا ہے. تم کل کے چھوکرے اٹھ کے صحابہ کے متعلق بکواس کرنا شروع کر دیتے ہو. تو جتنے بھی فتنے موجود ہیں یا گزر چکے یا آئیں گے، یاد رکھیے گا ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ دو چیزیں ہوں گی. حدیث کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے، صحابہ کی ذات پر سے اعتماد ختم کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تک دین کو پہنچنے کا سب سے پہلا اور بنیادی ذریعہ ہیں یہ دو چیزیں. میں ایک مثال ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کیا کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن میں؟ 5. قرآن میں کہاں لکھی ہیں 5 نمازیں؟ آج کل لوگ منہ اٹھا کے یہ سوال کر دیتے ہیں نا جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ تو بھائی قرآن میں 5 نمازیں کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ دکھاؤ. 6666 آیات ہیں، ایک آیت سے ثابت کر کے دکھا دو کہ نمازیں 5 فرض ہیں تمہارے اوپر. نہیں دکھا سکتے. قیامت کی صبح آ جائے گی، قرآن سے نہیں دکھا سکتے. ہمیں کہاں سے پتہ لگا 5 نمازیں فرض ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ 5 نمازیں فرض ہیں. فجر کی کتنی رکعات ہم پڑھتے ہیں؟ 4. جس میں سے فرض کتنے ہیں اور سنتیں کتنی ہیں؟ 2 سنتیں ہیں اور 2 کیا ہیں بھائی؟ فرض ہیں. قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. قیامت کی صبح تک نہیں ثابت کر کے دکھا سکتے جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو ساتھ نہیں ملائیں گے. تو اس لیے یہ اصول ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ جس طرح قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، بالکل اسی طرح احادیث مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. ہاں صرف فرق اتنا ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے. حدیث میں الفاظ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم اس کا اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وحی الہی، وحی کس چیز کا نام ہے؟ تو وحی قرآن کریم کا بھی نام ہے، وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا بھی نام ہے. وحی کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے؟ وحی کی ضرورت ہمیں اس لیے پیش آتی ہے کہ اگر یہ وحی الہی نہ ہو تو ہم ادھر ادھر ٹکرے مارتے پھرتے رہیں گے، ہمیں کوئی سمت نہیں ملے گی، ہمیں کوئی راستہ نہیں ملے گا کہ جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. یہ تو وحی الہی نے ہمارے راستے متعین کر دیے ہیں کہ بھائی یہ راستہ درست ہے، یہ راستہ درست نہیں ہے، یہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے گا، یہ تمہیں تمہاری منزل سے ہٹا دے گا. یہ تو وحی الہی نے راستے ہمارے لیے متعین کیے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام پر بھیجتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی بات بتلا رہے ہیں کہ جس طرح آپ سے پہلوں پر ہم نے پیغام بھیجا، بالکل اسی طرح آپ پر بھی پیغام بھیجا، لیکن آپ کے بعد کسی پر یہ پیغام نہیں آئے گا. وحی کا پیغام آپ کے بعد کسی پر نہیں آئے گا. اچھا اگر اجازت ہو تو مختصراً یہ بھی بتلا دوں کہ وحی کس طرح نازل ہوتی تھی. ویسے اسی سورت کے آخر میں بھی جا کے تذکرہ آئے گا، وہاں پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر میں صرف مختصراً اشاروں کنایوں میں سمجھا کے تو بات آگے چلاتا ہوں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے. اس کی مختلف شکلیں ہوتی تھیں. بسا اوقات تو یہ ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پر انسانی شکل اختیار کر لیتے تھے
اور انسانی شکل میں آیا کرتے تھے، اور انسانی شکل میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی الہی پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔ ایک صورت تو یہ ہوتی تھی، اور یہ سب سے آسان صورت ہوتی تھی۔ ایک صورت وحی الہی کی یہ ہوتی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر، دل مبارک پر براہ راست اللہ کا پیغام اترنا شروع ہوتا تھا۔ یہ جو صورت تھی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ مشقت والی صورت ہوتی تھی۔ اور احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اونٹنی پر تشریف فرما ہیں اور وحی الہی نازل ہونا شروع ہو جاتی تھی تو وہ اونٹنی وحی کا بوجھ اور وحی کا ثقل برداشت نہیں کر پاتی تھی اور زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی صحابی کی ران پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا ثقل اور اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا تھا، جو یہ صورت میں نے آپ کو بتلائی ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشانی مبارک پر پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے، تو بسا اوقات وحی کے نزول کی یہ صورت بھی ہوا کرتی تھی۔ اور بسا اوقات وحی کے نزول کی یہ صورت بھی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر کوئی خیال پیدا کر دیا کرتے تھے، جسے ہم القاء کرنا کہتے ہیں یا الہام کرنا کہتے ہیں۔ یہ ساری صورتیں اگر نبی کے لیے ہوں تو یہ وحی الہی کہلائیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وحی الہی کا سلسلہ بولیں بھائی بند ہو گیا۔ اب قیامت کی صبح تک کسی پر وحی، عقیدہ پکا رکھیں، قیامت کی صبح تک کسی پر وحی، جو بھونکتا ہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ الہام۔ اور الہام کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں کے اندر کوئی نیک بات القاء فرما دیں، کوئی اچھی بات، خیر کی بات القاء فرما دیں، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، لیکن یہ وحی نہیں ہے۔ وحی میں اور الہام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ وحی اگر پیغمبر پر نازل ہو تو اس پر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، الہام پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ کسی اللہ والے کے دل میں اللہ اگر کوئی نیک بات ڈال دے اور وہ آگے بیان کر دے تو اس پر عمل کرنا فرض یا واجب نہیں ہو جائے گا، عمل اسی پر کیا جائے گا جو قرآن اور سنت ہوگی۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الشورى کے اندر بیان کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کو بیان کیا ہے۔ شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے۔ اللہ کو اپنے ساتھ کسی کی شراکت داری پسند نہیں ہے۔ آج کسی ملک کا جو سربراہ ہوتا ہے، سربراہ ایک ہوتا ہے دو ہوتے ہیں؟ جی ایک۔ وزیر اعظم کتنے ہوتے ہیں کسی ملک کے؟ ایک۔ اب کوئی وزیر اعظم صاحب کو جا کے، بھائی شبیر صاحب جا کے وزیر اعظم صاحب کو کہنا شروع کر دیں کہ جی آدھا وزیر اعظم آپ بن جائیں، آدھی وزارت عظمیٰ مجھے دے دیں، تو دنیا کی کوئی بھی حکومت اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرے گی، کیونکہ یہ عہدہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں شراکت داری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تو خلاق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، رزاق کائنات ہے، وہ اپنی وحدانیت کے اندر شراکت داری کیسے برداشت کر لے گا؟ اور قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں، کچھ سینکڑوں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس شراکت داری کا نکیر کیا ہے، رد کیا ہے کہ مجھے یہ شراکت داری اپنے معاملات میں پسند نہیں ہے۔ شخصیات کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ خالق صرف ایک ہے، مالک صرف ایک ہے، رازق صرف ایک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں نا، یہ اتنی سخت بات ہے اللہ کی نظر میں کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، کہ ڈر ہے کہ کہیں آسمان نہ پھٹ جائے ان کے اس شرک کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمان نہ پھٹ جائے۔ قرآن پڑھا کرو بھائی، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، چھوڑ دو ادھر ادھر کی باتیں، قرآن سے تعلق جوڑو۔
قرآن کہہ رہا ہے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ڈر ہے کہ کہیں آسمان نہ پھٹ جائے، ڈر ہے کہ کہیں زمین نہ پھٹ جائے، لیکن ابھی اللہ کا چونکہ فیصلہ نہیں ہے اس لیے اللہ نے اس کو روک کر رکھا ہوا ہے، لیکن یہ جرم اتنا بڑا ہے۔ دوسری بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی اپنی تعریف کرتے ہوئے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں ذرا ایک مسئلہ، توجہ میری طرف، پوری توجہ رکھیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، اور کچھ توجہ رکھیں گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ شرک کے دو بنیادی ستون ہیں جن جگہوں پر شرک کیا جاتا ہے، دو بنیادی ستون ہیں، یہ سمجھ لیں بات اچھے طریقے سے، انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی، اور گستاخی کا فتویٰ لگانے کی ضرورت کوئی نہیں، بات ذرا ٹھنڈے دل سے سمجھ لیں۔ ایک شرک کی تو شکل یہ ہے کہ جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہی اختیارات مخلوق میں سے کسی کے لیے ماننا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کیا ہے بھائی؟ قادر مطلق۔ اللہ کیا ہے؟ مختار کل۔ اللہ کیا ہے؟ واجب الوجود۔ اللہ کیا ہے؟ واجب الشہود۔ اس کی تفسیر نہیں بتاؤں گا، پریشان ہو جاؤ گے، بس الفاظ یاد کر لو۔ اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک۔ اللہ کیا ہے؟ قدرت والا۔ اللہ کیا ہے؟ علم والا۔ اللہ کیا ہے؟ طاقت والا۔ یہی اختیارات مخلوق میں سے کسی کے لیے ماننا کہ فلاں بھی وہ اختیار رکھتا ہے جو اللہ کے پاس ہے، شرک کا پہلا ستون یہ ہے۔ شرک کا دوسرا ستون کیا ہے کہ یہ تو نہ کہنا کہ اس کے پاس وہی اختیار ہیں جو اللہ کے پاس ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ یہ بھی اللہ جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے ساتھ تشبیہ دینا، جیسے کہ مشرکین اپنے بتوں کے اللہ سے تشبیہ دیا کرتے تھے کہ بھئی ہم ان کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ہاں یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ ہیں، اللہ نے اس کو بھی شرک قرار دیا۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس کمثلہ، بولے بھائی لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا، اللہ بے مثل بھی ہے، اللہ بے مثال بھی ہے۔ بس یہ جملہ یاد کر لیں، زندگیاں بدل جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ بے مثل بھی ہے، اللہ بے مثال بھی ہے۔ نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ اللہ کی مثال کسی کے پاس ہے، نہ اللہ کا مثل کوئی اس کائنات کے اندر، کیونکہ خالق وہ ہے، باقی تو سب مخلوق ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی فہرست میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ تک صحابہ کی لائن میں، اور ان کے بعد تابعین تبع تابعین سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا برابر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر یہ سمجھائی ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو زبردستی مسلمان بنا دیتا۔ اب یہ بات سمجھ لیں ذرا، ہم کسی کو جب کہتے ہیں نا کہ بھئی دین کا یہ مسئلہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ویسے ہے، جیسے آپ سوچ رہے ہو ویسے یہ مسئلہ نہیں ہے، اس کے الٹ ہے، تو جواب سننے کو کیا ملتا ہے؟ جی دین میں کوئی جبر ہے؟ جی دین میں جبر نہیں ہے۔ ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے۔ آج اس کی تشریح اور تفصیل سمجھ لیں کہ یہ دین میں جبر نہیں ہے کا مطلب کیا ہے۔ اب میرا بیٹا یا میری بیٹی اگر خدا نہ خواستہ نماز نہ پڑھے تو میں اس کو کہوں کہ جی بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ آگے سے مجھے یہ کہے کہ جی دین میں جبر نہیں ہے۔ بولے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی بہانہ یہ کر کے بچ سکتا ہے کہ جی دین میں تو سختی نہیں ہے، آپ نماز کی سختی کیوں کر رہے ہو؟ کوئی یہ بہانہ کر کے بچ سکتا ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی سختی کیوں کرتے ہو؟
کوئی یہ بہانہ کر کے نکل سکتا ہے کہ جی دین میں سختی نہیں ہے، زکوٰۃ کی سختی کیوں کرتے ہو؟ کوئی کیوں بھائی؟ کسی کے پاس یہ بہانہ ہے؟ بہانہ کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں. کیوں؟ قرآن کا حکم ہے. فتویٰ اللہ کے اوپر لگاؤ کہ اللہ میاں آپ نے سختی کیوں کی ہے ہمارے اوپر؟ اللہ کہیں گے ادھر آ تو میں دسنا ذرا سختی کیوں کی ہے، سختی کیوں کی. تو بھائی یہ مسئلہ سمجھ لو کہ دین کے قبول کرنے میں کسی پر سختی نہیں کی جا سکتی. کسی کافر کو زبردستی ڈنڈے کے زور پر مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. اپنی خوشی سے کوئی اسلام قبول کرنا چاہے سو بسم اللہ. خلفائے راشدین سے لے کر آج تک کی مسلمان حکمرانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ظالمین بھی آئے، اس میں فساق بھی آئے، فجار بھی آئے، لیکن کبھی کسی مسلمان حکومت نے کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. جبکہ دوسری طرف آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی. ہندو داڑیاں کاٹ دیتے ہیں مسلمانوں کی. اگر کہیں مسلمان چھپ چھپا کر کہیں بیچارے گائے ذبح کر لیں تو ان کے اوپر جو آفت ٹوٹ پڑتی ہے، ذرا جا کے ادھر کے مسلمانوں سے پوچھیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو آزاد ریاست دی ہے، آزاد وطن دیا ہوا ہے اللہ پاک نے آپ کو. یہاں پر قربانی کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، روزہ رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. جا کے وہاں کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ کیا حالات گزر رہے ہیں ان کے اوپر. تو دین کے قبول کرنے میں کسی کو مجبور بولیں بھائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب دین قبول کر لیا ہے تو اب یہ پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی. کسی زمانے میں، کچھ زمانے سے مراد یہ کہ کچھ سال پہلے میرے پاس کچھ سٹوڈنٹس آئے، وہ انہی موضوعات پر بات کرنے لگے. تو اب سٹوڈنٹس تھے، اب ان کو ان کی زبان میں ہی سمجھانا تھا، تو وہ اسی قسم کے اعتراضات میرے سامنے کر رہے تھے. تو میں نے وہاں پر ایک مثال پیش کی انہیں. میں نے کہا آپ ایک یونیورسٹی میں جاتے ہو، آپ نے یونیورسٹی میں ابھی داخلہ نہیں لیا، آپ داخلے کا پروسیس معلوم کرنے کے لیے جاتے ہو. تو جب تک آپ وہاں کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، وہاں کے طالب علم نہیں ہیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا کہ جی یہ تو کلاس کا ٹائم ہے، آپ کلاس میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے اس وقت. لگائے گا کوئی پابندی؟ نہیں. وہ کہے گا جی میں تو یہاں کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوں. لیکن جس دن آپ نے داخلہ فارم فل کیا، فیس جمع کروا دی، آپ وہاں کے اسٹوڈنٹ بن گئے، تو پھر جو آپ کی تعلیم کا دورانیہ ہوگا، اس دورانیے میں آپ کینٹین میں جا کر نہیں بیٹھ سکتے. بالکل یہی مثال ہماری ہے کہ بھئی جب تک کلمہ نہیں پڑھا آزاد ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب بھائی نماز کی پابندی بھی کرنی پڑے گی، روزے کی پابندی بھی کرنی پڑے گی، حج بھی کرنا پڑے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرنی پڑے گی. جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں اب ان سب پر عمل کرنا لازم ہو گیا. کیوں کہ اب آپ اس چمنستان کے ایک پھول بن گئے ہو، جس چمنستان کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا ابھی بھی؟ کہ دین قبول کرنے میں سختی نہیں کی جا سکتی، لیکن جب دین قبول کر لیا ہے تو بھائی اب ان پابندیوں کے اوپر پابندی کرنا ضروری ہو گئی ہے. توحید کا مضمون چل رہا ہے. 2 منٹ کی صرف بات کروں گا، پھر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کنجیاں سب اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب جب زمین اور آسمان کی کنجیاں اس کے پاس ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بھائی جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تھوڑا رزق دے دیتا ہے. تمہیں مامے بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کے رزق کے ذمہ دار نہیں ہو. تمہارے اختیار میں اللہ پاک نے رزق کی تقسیم نہیں لگائی ہے. ہاں صرف اسباب چند اللہ پاک نے تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں. ان اسباب کے اگر تم مالک بن گئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم خدا بن بیٹھے ہو. رات کو میرا ایک جگہ پہ درس تھا حدیث کا، تو وہاں پہ ایک حدیث میں نے بیان کی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو وہاں پر میں نے اسی حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کشادہ رزق عطا فرمایا ہے، اللہ اس کی بھی آزمائش کر رہے ہیں، اور جس کے اوپر رزق کی تھوڑی سی تنگی ہو گئی ہے اللہ اس کی بھی آزمائش کر رہے ہیں.
سوال آیا کہ جی جس کے پاس رزق کشادہ ہے اس کی آزمائش تو سمجھ میں آتی ہے، جس کے پاس رزق کی تنگی ہے اس کی آزمائش کیسی ہے؟ میں نے حدیث پڑھ کے سنائی، کاد الفقر ان یکون کفرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ جو فقر اور فاقہ ہے یہ انسان کو کفر تک لے جایا کرتا ہے۔ ادھر فقر اور فاقے کی وجہ سے ناشکری کے الفاظ زبان سے نکلے نہیں، ادھر ایمان گیا نہیں۔ جس کے پاس دولت ہے، دولت کی فراوانی ہے، پیسہ ہے، اللہ اس کی بھی آزمائش کر رہے ہیں کہ کہیں ان نعمتوں کے آ جانے کے بعد اس کی گردن میں سریا تو نہیں آتا، کہیں اس کا ذہن عرش معلیٰ پہ تو نہیں پہنچ گیا کہ میں پتہ نہیں اب کیا بن گیا ہوں۔ بالکل اسی طرح جس کے پاس کچھ نہیں ہے اللہ اس کی بھی آزمائش کر رہے ہیں کہ میرا یہ بندہ کہیں ناشکری کے الفاظ تو ذہن سے نہیں نکالتا۔ تو سبق کیا دینا چاہ رہے ہیں، سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھائی حالات تمہارے اوپر اچھے آئیں، حالات تمہارے اوپر برے آئیں، تمہاری زبان پر صرف ایک ہی کلمہ جاری ہونا چاہیے، وہ کلمہ آپ بھی میرے ساتھ ادا کریں، اس کے بعد میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔